دوسری بات کہ ماتن نے کہا لا یتصور، شارع نے لگا دیا بالکل، یعنی لا یتصور بالکل، اور کیونکہ ولا بکن ہی کا عطف اسی پر، تو عبارت یوں بنے گی کہ لا یتصور بالکل ہی ولا بکن ہی، تو لام تاکید دیا ہے پہلے والے لا کے لیے، ورنہ نفی نفی اس بات ہوتا ہے پھر، سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ معنی ہوا، اور دیکھو عطف کے لیے واو لے آیا ولا بکن ہی، تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ واو تو مطلق جمع کے لیے، اور عاطفہ مطلق جمع کے لیے، معطوف معطوف علیہ کو جمع کر دیتا ہے، یہ واو معطوف معطوف علیہ کو، تو مطلب یہ ہوا کہ لا یتصور بالکل ہی، ہاں مع لا بکن ہی، سمجھئے؟ بالکل کو جمع کرو بکن ہی کے ساتھ، تو لا یتصور اس پر داخل کرو، تو مطلب کیا ہوا کہ بالکل اور بکن ہی کے مجموعے سے لا یتصور، وہ جمع کے لیے، دونوں کو جمع کرو پہلے، پھر لا یتصور داخل کرو، نہیں سمجھے ہو؟ تو مطلب یہ ہوا کہ باری تعالیٰ کا تصور نہیں ہو سکتا مجموعے بالکنہا اور بکن ہی کے ذریعے، یہ عبارت کا خلاصہ ہو گیا۔ تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ مجموعے کے ساتھ تو لا یتصور، تو اگر ایک ہو تو پھر یتصور، اگر صرف بالکنہا ہو تو پھر تو یتصور، صرف بکن ہی ہو تو پھر تو مجموعہ نہیں ہے نا میاں، مجموعے کا حکم ہے لا یتصور، تو جب مجموعہ ختم ہو جائے گا تو پھر تو لا یتصور کا حکم نہیں ہوگا نا، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ صرف بالکنہا تصور ہو سکتا ہے، صرف بکن ہی تصور ہو سکتا ہے، تو یہ تو بات غلط ہو گئی، صرف بالکنہا تصور ہو سکتا ہے، لا یحد میں پڑھ لیا، بالکنہا میں تو ذاتیات سے ہوتا، سمجھ آئیے؟ صرف بکن ہی ہو سکتا ہے، تین دلائل دی الحمدللہ نے کہ صرف بکن ہی بھی نہیں ہو سکتا، نہیں سمجھے ہو؟ تو یہ تو میاں مفہوم جو ہے اس عبارت کا یہ تو غلط ہے، یہ ایک سوال یہاں پر ہوتا ہے۔ تو ہر فرد اگر لے لیا جائے تو پھر تو یہ تصور ہونا چاہیے، حالانکہ پھر بھی لا تصور ہو، سمجھے ہو بات؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مجموعہ جو ہوتا ہے، ایک تو اس مجموعے کے تحت اس کے افراد ہوتے ہیں، اس کے اجزاء، اس کے مجموعے کے اجزاء ہوتے ہیں، اور ایک اس مجموعے کے اجزاء کے درمیان میں مفہوم مردد ہوتا ہے، مفہوم اہمیت کہ نہ یہ جز لینا متعین ہے نہ یہ، سمجھ آئیے؟ مفہوم مردد، تو مفہوم مردد بالکنہا اور بکنہی کے درمیان میں کیا ہے کہ لا یتصور
بالذاتیات ولا بالذات. دیکھو میاں تصور بالکل ہے کیا ہوتا ہے ذاتیات سے، تو بکن ہی کیا ہوتا ہے کہ ذات خود ذہن میں چلی جائے. بسیط کا بھی ہو سکتا ہے نا، تو ذاتیات نہ ہو تو نہ ہو، ذات تو ہے نا، تو ذات خود ذہن میں چلی جائے. تو مفہوم مردد کیا بنے گا کہ لا یتصور بالذاتیات اب الذات. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو میاں یہ مفہوم مردد مراد ہے، ایک ایک جزئی، ایک ایک جز مجموعے کا ایک ایک جز مراد نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو جب یہ مفہوم مردد مراد، تو مفہوم مردد میں تو یہی ہے کہ ذاتیات سے بھی تصور نہیں ہو سکتا لا تصور، اور ذات سے بھی لا تصور. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اب تو کلام صحیح ہو گیا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ دوسرا ایک سوال بھی ہے کہ اے میاں یہ الحمدللہ بھی زورآور آدمی ہے، میاں ایک مرتبہ ماتن نے لا یحد کہہ دیا، تو لا یحد میں تو ذاتیات باطل ہو گئے نا، تو تصور بالکل ہاتھ ادھر باطل ہو گیا. تو اس کو دوبارہ ذکر کرنا یہاں پر لا تصور بالکل ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ایک تو تکرار ہو گیا. اگر لا تصور میں بھی مراد ہے یہ، جیسے اشارے نے اس کو داخل کر دیا، لا تصور میں بھی اگر مراد ہے سل تصور بالکل کا، تو سل بھی ذاتیات ہو گیا نا، تو یہ تو لا یحد میں آ چکا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس کا داخل کرنا لا یتصور میں تکرار نہیں ہے. ایک خرابی. دوسری خرابی یہ ہے کہ تم نے تصور بالکنہا اور بکنہی دونوں کو لا تصور کے تحت لے آئے ہو. بالکنہا بکنہی دونوں کو کے اوپر لا تصور داخل کر دیا نا. تو دیکھو گے بالکنہا کی جہت سے یہ اگر کلام ہم صحیح بھی کریں، تکرار سے چلو درگزر کریں، تو بالکنہا کی جہت سے لا یتصور میں کیا ہو گئی تاکید ما قبل کے لیے. اگر تکرار نہ کریں تو ما قبل کے لیے لا یحد کے لیے تاکید ہو گئی بالکنہا کے بنسبت، اور بکنہی کے بنسبت کیا ہوا تاسیس، کیونکہ بکنہیت کا تو ذکر پہلے نہیں ہوا. سمجھ آ گئی ہے؟ اے میاں تو من وجہ لا یتصور تاکید ہے اور من وجہ تاسیس ہے. اگر یہ دونوں کا سلب مراد ہو تو یہ من وجہ تاکید ہے اور من وجہ تاسیس ہے. تو اے میاں اگر یہ بالکنہا کو نکال دیتے تو من کل الوجود تاسیس بنتا نا میاں، تو تاسیس اولا ہوتا ہے تاکید سے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ ایسا کیوں کر دیا کہ خلاف اولا کو لیا انہوں نے؟ تکرار سے صرف نظر بھی کر دو پھر بھی یہ عبارت اولا نہیں ہے. بالکنہا کو اس میں داخل کرنا بہتر نہیں ہے کہ بالکنہا کی جہت سے تاکید بنتا ہے ما قبل کے لیے. تو من وجہ تاکید تو بن گیا نا. تو اگر یہ بالکنہا کو ختم کر دیتا کہ یہ پہلے آ چکا ہے لا یحد میں، صرف بکنہی کو داخل کرتا، لا یتصور بکنہی کہتا، تو من کل الوجود تاسیس بن جاتا نا. تو تاسیس اولا ہے تاکید سے.
تو انہوں نے یہ بالکل حق کو کیوں داخل کر دیا؟ سمجھ آئیے، اس کا تو ضرر ہے، فائدہ تو کچھ نہیں، نقصان ہے۔ بالکل حق کو داخل کرنے کا فائدہ تو کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک دوسرا سوال یہاں پر ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یار میاں تم نے ایک طرف دیکھا ہے ایک آنکھ سے، تو شاری کی دونوں آنکھیں ہیں، سمجھائیے۔ دیکھو لا یحد کو، لا یحد کے تین معنی گزرے، حد منطقی، حد لغوی، حد فلسفی، یاد ہے؟ تم نے ایک معنی لیا لا یحد کا، حد منطقی، تو اعتراض کر دیا کہ یہ تو تکرار آ گیا، بالکل ہاں کا ذکر کریں گے، تو حد منطقی لیں گے تو یقیناً تکرار۔ ہمیں آئیے، تم نے ایک حد منطقی کو ملحوظ رکھا تو اعتراض کر دیا۔ شارع جو ہیں میاں وہ تینوں معنوں کو ملحوظ رکھتے ہیں، حد کے تینوں معنوں کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ حد منطقی لیا تو ٹھیک ہے یار، چلو من وجہ تاکید ہوگی، لیکن تاکید بھی کوئی غلطی تو نہیں ہوتی ہے، اتنا ہے کہ خلاف اولا ہے، تاسیس سے اولا ہے، تو ناجائز تو نہیں ہے۔ لیکن یہ بتاؤ کہ اگر حد سے حد فلسفی لے لیا جائے تو پھر تصور بالکل ہاں آیا اس میں؟ نہیں۔ حد لغوی لے لیا جائے لا یحد سے تو جزیات آئے اس میں، جزیات کا سلب ہوا نہیں۔ سمجھ آئیے، حد لغوی میں تو ذاتیات کے طرف تعارض نہیں ہے نا میاں، کہ لا یحد میں ذاتیات کا سلب ہو جائے، تصور بالکل ہاں سلب ہو جائے۔ حد فلسفی میں ذاتیات کا تعارض ہے نہیں۔ تو اگر منطقی لے حد تو ٹھیک ہے، لا تصور میں پھر تاکید ہو جائے گی من وجہ، لیکن اگر حد سے مراد حد فلسفی لے لے یا حد لغوی لے لے اے میاں، تو وہاں پر پھر بالکل ہاں تصور کا سلب ہوا نہیں۔ تو اگر لا تصور میں بھی داخل نہ کریں تو وہاں بھی داخل نہیں ہوا، اور لا تصور میں بھی داخل نہ کریں بالکل ہاں کو، تو بالکل ہاں کا سلب رہ گیا کہ نہیں رہ گیا؟ نہیں سمجھے ہو؟ اگر حد سے مراد حد لغوی لے لیا جائے یا حد فلسفی لے لیا جائے تو تصور بالکل ہاں کو تو تعارض نہیں ہوا نا اس میں، لا یحد میں وہ تو ادھر نہیں آیا۔ تو اگر لا تصور میں بھی ذکر نہ کریں شارع تو بالکل ہاں تصور بالکل رہ جائے گا نا، سمجھا گئی ہے؟ اسی لیے شارع نے دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے ہاں کہ میاں منطقی لے لو حد سے تو ٹھیک ہے، تاکید ہو جائے گی، تو تاکید کوئی ناروا تو نہیں، لیکن وہاں حد فلسفی اور حد لغوی کا بھی تو احتمال ہے، تو اگر وہ دونوں لیں گے تو پھر تو بالکل ہاں کا سلب وہاں نہیں ہوتا، وہاں تعارض ہی نہیں ہے بالکل ہاں کو، یہاں داخل کر لو تاکہ لا تصور میں تصور بالکل ہاں کا بھی سلب ہو جائے کہ باری تعالیٰ کا تصور بالکل ہاں بھی نہیں ہو سکتا اور بالکل ہی بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے دونوں کا ذکر کر دیا۔ سمجھ میں آ گئی ہے بات ہو؟ یہ تو میاں ایک دو سوال تھے خارجی، تو اس کے جوابات دے دیے۔ اب ایک اور یہاں سوال ہوتا ہے، دیکھو میاں کہ پہلی دلیل جب ذکر کی
تصور بکن ہی کے سلب پر اذ لو ارتسما لکان بما هو موجود بوجود غیر اصلی هو ظل الوجود العینی موجودا متاصلا بوجود اصلی. ہاں کہ ذہن میں گیا تو وجود ذلی سے موجود ہوا لیکن وجود خارجی سے بھی تو موجود ہے. اور وجہ کیا بتائی کہ الامتناع انسلاخ الذات والذاتیات عن الموجودیت، کہ موجودیت سے تو ذات اور ذاتیات کا انسلاخ نہیں ہو سکتا، جو وجود عین ہے اس سے انسلاخ ہو سکتا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ وجہ بتائی کہ جس وقت ذہن میں ہے اس وقت وجود خارجی سے بھی موجود ہو. نہیں سمجھے ہو؟ تو وجہ یہ بتا دی کہ الامتناع الذات والذاتیات، اس پر اعتراض ہوتا ہے کیا الامتناع الذات تو ٹھیک ہے، الامتناع الذاتیات کو تو یہاں دخل ہی نہیں ہے، تو ذاتیات کے ذکر کا کیا مطلب؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اے شیوخ، یہ دلائل کس لیے دیے جا رہے ہیں؟ تصور بکنہی کے سلب پر. تصور بالکنہ کا تو وہی ایک دلیل ہو گئی ہے الامتناع تحدید. تو یہ تینوں دلائل کس کے ہیں؟ تو بکنہی میں ذاتیات کا دخل ہے. بکنہی میں تو یہ صورت فرض کی ہے کہ بسیط ہے تو وہ خود ذہن میں چلا جائے. تو الامتناع الذاتی بات تو ٹھیک ہے، الامتناع انسلاخ الذات عن الموجودیت یہ تو ٹھیک ہے، محل کے مطابق ہے. لیکن ذاتیات کا لفظ یہ تو زائد ہے، اس کو تو یہاں دلیل میں کوئی دخل ہو کوئی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اے شیوخ، کہ جو دلیل چلائی گئی کسی دعوے کے اس بات کے لیے تو اس دعوے کے اس بات میں تو ذاتیات کو کوئی دخل ہو نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ ایک اور سوال ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ نہ میاں دیکھو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا دو تین چیزیں ہوتی ہیں، ان کا حکم ایک ہوتا ہے. حکم دو تین چیزوں کا ایک ہوتا ہے، تو ایک کو دخل ہوتا ہے تو دوسروں کا اتحاد حکم کی وجہ سے ذکر کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے اتحاد حکم کا پتہ لگ جائے آپ کو. تو ذاتیات کو یہاں دخل نہیں ہے دلیل میں، لیکن ذات اور ذاتیات کا یہاں پر حکم ایک ہے کہ انسلاخ دونوں کا ممتنع ہے موجودیت سے. یہ حکم ہے اس کا. ذات کا بھی انسلاخ موجودیت سے ممتنع ہے اور ذاتیات کا بھی ممتنع ہے. تو اس حکم میں دونوں کو شریک کر دیا، ذات اور ذاتیات ہو. تو ذاتیات کا ذکر اس لیے کیا تاکہ اتحاد حکم کا آپ کو پتہ لگ جائے کہ میاں ذاتیات کا بھی یہی حکم ہے اور ذات کا بھی یہی حکم ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ذاتیات کو دلیل میں دخل ہے، کیونکہ دلیل تو چل رہی ہے کس کے لیے؟ بکنہی ہے. تو بکنہی میں تو ذاتیات نہیں داخل، لیکن اتحاد حکمی پر تنبیہ کرنے کے لیے گویا کہ ذاتیات کا ذکر کیا ہے یہاں پر. سمجھ آئیے؟ یہ وجہ ہے ذاتیات کے ذکر کرنے کا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ چند ایک اعتراضات ہوتے تھے اس ما قبل پر، تو اس کا گویا کہ جوابات دے دیے ہیں. اچھا میاں اب کچھ باتیں رہتی ہیں اس میں، کچھ منہیات ہیں، تو اس کے بعد پھر مسئلہ علم باری شروع ہوگا. ہاں اللہ تعالیٰ کے علم کا مسئلہ.